السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آج کل ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں اردو ڈائس سے، اور اس کا ٹائٹل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مشفقانہ کردار۔ اس کے مصنف ہیں حافظ افروغ حسن۔ تو آئیے اس کی اگلی قسط کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا عظیم کارنامہ جو انجام دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ بھی امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان انہوں نے کیا کہ انہیں بحری سفر اور بحری لڑائیوں کا، جنگوں کا ماہر بنایا۔ اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے اپنے دور میں، ابتدا کی اس کی۔ پہلے مسلمانوں کے پاس بحری فوجیں نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی میرین فورسز، اور نہ ہی کوئی جہاز تھے، لیکن حضرت عثمان وہ خلیفہ تھے جنہوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا اور ایک نہایت طاقتور بحری بیڑا تیار کرایا اپنے دور میں، جس نے بعد میں سلطنت روم سے بھی ٹکر لی، اس وقت کی سپر پاور سے ٹکر لی اور اسے شکست دی تھی۔ آئیے اس کا احوال پڑھتے ہیں۔ اسلامی بحری بیڑے کی تیاری۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں اسلام کی سیاسی، فوجی اور اخلاقی قوت کا سیلاب تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دور کی دونوں سپر طاقتوں یعنی مسلمانوں کی الغار کے سامنے بے بس ہو کے رہ گئی تھیں، یعنی ایران اور روم بے بس ہو کے رہ گئی۔ لیکن ان مفتوح علاقوں کی حفاظت اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط بحری جنگی بیڑا بھی ہو، تاکہ جس طرح انہوں نے زمینی جنگوں میں دشمن کو زیر کیا تھا، اسی طرح سمندروں میں بھی انہیں شکست فاش دے کر ان کے غرور کے بت کو پاش پاش کر سکیں۔ حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا تھا، یعنی حضرت عمر کے یعنی آپ سے پہلے حضرت عمر خلیفہ تھے، تو انہوں نے حضرت معاویہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے ایشیا کوچک پر فوج کشی کی اور بروسا تک بڑھتے چلے گئے۔ انطاکیہ اور ترتوس کے درمیان جس قدر قلعے تھے، سب میں اسلامی نوآبادیاں قائم کیں حضرت عمر نے۔ ان کی زبردست خواہش تھی کہ رومیوں سے بحری جنگ لڑی جائے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی خواہش تھی کہ رومیوں سے بحری جنگ لڑی جائے، یعنی سمندری جنگ۔ انہوں نے حضرت عمر سے بحری جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے لکھا، لیکن حضرت عمر نے بحری جنگ کی اجازت نہ دی۔ شاید اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہو کہ عرب ابھی تک سمندر کی دنیا سے خوفزدہ اور بحری لڑائیوں کے طریقے سے ناآشنا تھے۔ ظاہر ہے صرف بحری لڑائیاں لڑتے تھے، خشکی پر ان کو تجربہ تھا اور لڑتے تھے اور بڑی فتوحات حاصل کی تھیں، لیکن سمندری لڑائیوں کا، جہازوں کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے شاید حضرت عمر نے منع کر دیا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں۔ جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت معاویہ نے ان سے پھر درخواست کی۔ حضرت عثمان نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد بحری جنگ کی اجازت مرمت فرما دی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی کہ اس مہم میں کسی کو جبراً شامل نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے جو فرمان جاری کیا اس کا اقتباس درج ذیل ہے، یعنی جو حکم انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ نہ لوگوں کو منتخب کرو اور نہ ان میں قرآن اندازی کرو، ان کا پورا اختیار دو، جو خوشی سے آ جائے اسے لے جاؤ اور ان کی پوری مدد کرو۔ یہ ان کا حکم تھا بحری فورسز قائم کرنے کے سلسلے میں۔ چنانچہ سب سے پہلی سمندری مہم جزیرہ قبرص کی طرف روانہ ہوئی۔ قبرص ساحل شام کے قریب نہایت زرخیز اور شاداب جزیرہ ہے، جس کے دونوں طرف پہاڑوں کا طویل سلسلہ چلا گیا ہے۔ اس وقت یہ رومی حکومت کے قبضے میں تھا قبرص۔ یہاں کے لوگ اکثر کاشتکار تھے۔ اس مہم کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے بھی اس میں شرکت کی، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبادہ بن صامت، ان کی بیوی ام حرم، شداد بن اوس اور ابو دردہ بھی شامل تھے۔ امیر لشکر عبداللہ بن قیس حارثی مقرر ہوئے۔ عبداللہ بن سعد بھی مصر سے بہت بڑی
کشتیاں اور فوج لے کر چلے۔ جب یہ اسلامی بحری بیڑا 28 ہجری میں قبرص کے ساحل پر پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے 7,000 دینار سالانہ ٹیکس ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ انہوں نے یہ شرط بھی تسلیم کی کہ وہ مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کریں گے اور رومیوں کے حالات سے انہیں باخبر کرتے رہیں گے۔ جزیرے میں اس وقت جو رومی فوج تھی وہ مسلمانوں کی اس بحری قوت کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی۔ قبرص والے اپنی صلح پر قائم رہے، لیکن 4 سال بعد یعنی سن 32 ہجری میں انہوں نے شرائط صلح کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کی مدد کی، یعنی اپنے معاہدے سے وہ پھر گئے۔ اس لیے حضرت معاویہ نے دوبارہ فوج کشی کر کے اسے دوبارہ فتح کیا، اور علامہ بلازری کے بیان کے مطابق یہاں مسلمانوں کی نوآبادی قائم کر دی گئی، یعنی نہ صرف فتح کیا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک آبادی بھی قائم کر دی تاکہ پھر وہ قبضہ برقرار رہے۔ قبرص کی یہ بحری مہم جو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی کامیاب مہم تھی، اس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دے دی تھی جب کہ صحابہ کرام ابھی بحری لڑائیوں کے تصور ہی سے بالکل ناشنا تھے، یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت کے اہلیہ حضرت حرم جو اس وقت اس مہم میں اپنے خاوند کے ساتھ شامل ہوئی تھیں، خود بیان فرماتی ہیں، حضور بعض اوقات دوپہر کے وقت میرے گھر تشریف لاتے، قیلولہ فرماتے۔ ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ میرے دریافت کرنے پر فرمایا کہ خواب میں مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو بحر اخضر کی سطح پر سفر کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شریک کرے۔ ارشاد فرمایا تو ان میں سے ایک ہوگی۔ یہ خواب بیان کیا حضرت حرم نے، اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا، اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ خواب بیان کیا۔ چنانچہ حرم اس بحری سفر میں شریک ہوئی۔ سمندر عبور کر چکنے کے بعد وہ خچر پر سوار ہو چلی جا رہی تھیں کہ خچر نے ان کو گرا دیا اور وہ اس حادثے سے شہید ہو گئیں۔ شہادت کی بشارت وہ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکی تھیں۔ مرحومہ قبرص ہی میں دفن ہوئیں۔ یہ بحری بیڑا ہی مملکت اسلامیہ کے تحفظ کا ذریعہ ثابت ہوا۔ رومی مسلمانوں کی طوفانی قوت کو دیکھ کر رومی بلبلا اٹھے۔ ان کے سرسبز و شاداب و سونا اگلنے والی وسیع و عریض علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، جن کا انہیں ملال بھی تھا اور دکھ بھی۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو اس ابھرتی ہوئی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ ان کا فوجی نظام درم برم ہو جائے، اس طرح سے اپنے علاقے واپس لیے جائیں۔ رومی جنگی ماہرین اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ میدانی اور زمینی لڑائیوں میں مسلمانوں کو شکست دینا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی بحری قوت کو کمزور اور کم تر تصور کرتے ہوئے اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لانے اور اس کے ذریعے شام کے ساحلی علاقوں میں اپنی عسکری برتری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، فوجی برتری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اس میں تو بہت یہ ماہر ہیں بری یعنی خشکی کی جنگوں میں، تو ان کو شکست اس میں دی جائے بحری جنگوں میں اور ان کو زیر کیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت رومی بہت بڑی تیاری کے ساتھ سن 31 ہجری میں زبردست فوج لے کر مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے۔ اتنی بڑی بحری فوج کا مقابلہ آج تک مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ تو حضرت عثمان کی دور اندیشی اور ملت اسلامیہ کے لیے ان کی خیر خواہی مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی کہ وہی بیڑا جو 28 ہجری میں تیار کرایا گیا تھا رومیوں کے اس عظیم طاقت کے مقابل آیا۔ رومی 500 سے زیادہ بحری جہازوں کے ساتھ شام کے ساحل پر حملہ آور ہوئے۔ عبداللہ بن سعد بھی اس حملے سے غافل نہ تھے۔ ان کے پاس 200 جنگی جہاز موجود تھے، یعنی 500 جہازوں کے مقابلے میں 200 جنگی جہاز تھے ان کے پاس موجود تھے، جو سکندریہ کے بندرگاہ پر اچانک حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عبداللہ بن سعد اپنی فوج لے کر مقابلے پر آ گئے۔ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے، بلکہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں طرف کے جہازوں کے مستول آپس میں ٹکرانے لگے۔ گھمسان کا رنگ پڑا۔ رومی
بڑی بے جگری سے لڑے. جنگ اتنی شدید تھی کہ ساحل کا پانی فوجیوں کے خون سے سرخ ہو گیا. بالآخر مسلمان اپنے جذبہ جہاد کی بدولت رومیوں پر غالب آ گئے. حالانکہ رومیوں کے جہاز ان کے تعداد میں ان سے دگنے سے بھی زیادہ 500 جہاز ان کے پاس تھے، لیکن پھر بھی ان کو مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ مغلوب کر لیا. اکثر رومی کام آئے اور جو بچ رہے وہ بڑی تباہی بربادی کے ساتھ تربتر ہو گئے. رومی فوجوں کا سپہ سالار عرب مورخین کے بیان کے مطابق قسطنطین تھا. کانسٹنٹین تاریخ میں بڑا اس کا نام ہے، رومیوں کے بادشاہ اور سپہ سالار کی حیثیت سے. تو وہ جو ہے نا ان کا سپہ سالار تھا اس وقت، جو لڑنے کے لیے آیا تھا. وہ اپنے سپاہیوں کو دشمن کی تلوار کا نغمہ بنوا کر پوری نامرادی کے ساتھ واپس بھاگا اور ثقیلہ پہنچا، یعنی حتیٰ کہ شکست کھا کے وہ وہاں سے بھاگا میدان جنگ سے. وہاں کے عیسائیوں نے اسے جنگ کے حالات دریافت کی تو اس نے اپنی ذلت اور خواری کی داستان سنائی. اس پر انہوں نے کہا، تو نے نصرانیت کو پارا پارا کر دیا، تمام افواج ہلاک کروا ڈالیں. اب اگر ہم پر عربوں کا حملہ ہوا تو کوئی نہیں جو ان کی مدافعت کر سکے. تو جس جگہ گیا پہنچا بھاگ کے ثقیلہ، وہاں کے لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ تم اس طرح بھاگ کے آ گئے ہو، اور اگر ہم تک پہنچ گئے تو پھر ہم کس طرح اپنا دفاع کریں گے. ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی. اپنے ہم مذہب عیسائیوں کی یہ بات سن کر قسطنطین کہنے لگا کہ ہم بڑی قوت کے ساتھ مقابلے کو نکلے تھے، مگر یہ مصیبت آ پہنچی. یہ کہہ کر وہ نہانے کے لیے جب حمام میں گیا تو لوگ اسے قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر جا پہنچے. وہ کہنے لگا، کم بختو، تمہارے بہادر تو مارے ہی گئے، کیا اب تم اپنے بادشاہ کو بھی مارو گے؟ قسطنطین کی یہ منطق سن کر وہ بولے، پرواہ نہیں، ہم سمجھیں گے بادشاہ بھی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا. اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. تاریخ اسلام میں یہ فیصلہ کن بحری لڑائی جنگ صفائن کے نام سے مشہور ہے. بڑی جنگ تھی، ایک سپر پاور کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی، اور مسلمان ابھی نئے تربیت یافتہ تھے، ان کی فوجیں بالکل نہیں تھیں، اور دشمن کی فوجیں ان سے دگنے سے بھی زیادہ تھیں. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کو شکست دی، اور ان کے کانسٹنٹین جو بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا، اس کو انہوں نے مار بھگایا، اور وہ جا کے پھر اس کے اپنے لوگوں نے اسے قتل کر دیا. حضرت عثمان نے جب جنگی بحری بیڑا تیار کرایا تو عبداللہ بن قیس کو امیر البحر مقرر کیا. اس نے سمندروں میں چھوٹی بڑی تقریباً 50 جنگیں لڑیں انہوں نے. کس نے؟ عبداللہ بن قیس نے. اور ہر موسم میں لڑیں. لیکن سمندری جنگوں میں اتنے وہ ماہر تھے اور اس قدر بہادر و تجربہ کار اور فوجی امور کا اتنا ان کو مہارت تھی کہ ان تمام لڑائیوں میں ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص بھی سمندر میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوا. یعنی انہوں نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی اور ان کو مارا اور مار کر ختم کیا، اس کو بھگا دیا، بلکہ اپنے لوگوں کی بھی اس طرح حفاظت کی کہ کوئی ڈوب کر رہ رہا ہے سمندر میں ہلاک نہیں ہوا. ہو سکتا ہے لڑائی میں ہلاک ہوئے ہوں تلواروں سے یا نیزوں سے یا برچھیوں سے، لیکن ڈوب کر کوئی ہلاک نہیں ہوا. اس طرح انہوں نے تربیت کی تھی اپنے لوگوں کی. تو یہ وہ عظیم باب ہے جو ہماری سمندری لڑائی ہیں، بحری لڑائیوں میں کے بارے میں یادگار ہے، اور اس کے بانی اور اس کے صحیح معنوں میں فاتح اور اس کا سارا کریڈٹ حضرت عثمان کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا بحری بیڑا تیار کیا جو ایک سپر پاور سے ٹکرا گیا اور اسے شکست دی تھی. یہ بھی حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو مسلمان کو لیے قابل فخر ہے. مسلمان ہمیشہ اس پر فخر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو عظیم الشان اجر عطا فرمائے گا آخرت میں. تو اب اس کے بعد ایک آخری قسط باقی ہے جس میں ان حالات کا بیان کیا جائے گا جس میں حضرت عثمان کا پھر انتقال ہوا، آپ شہید کر دیے گئے تھے. وہ حالات بیان ہوں گے، تو ضرور سماعت فرمائیے گا اگلی قسط جو کہ آخری ہوگی. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.